أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته خط محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات سورہ مبارکہ توبہ کی 119ویں آیت کریمہ، مگر اس سے پہلے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم مغفور سید محمد علی زیدی ابن معشوق علی زیدی کے سارے ثواب کے لیے تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین یا کرم کو بلند فرمائے، ان کے لیے جو کار خیر اب تک انجام دیے گئے ہیں ان سب کا بہترین اجر و ثواب اللہ عطا فرمائے۔ سورہ مبارکہ توبہ، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں توبہ کرنے والوں میں شمار کیا ہے، اس لیے کہ توبہ کا ایک دروازہ حسین کا دروازہ ہے۔ جو فرش عزا پر آ کر بیٹھتا ہے وہ در حقیقت میدان توبہ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ سرزمین منا سے کم نہیں ہے مجلس عزا، سرزمین مزدلفہ سے کم نہیں ہے فرش عزا، سرزمین عرفات سے کم نہیں ہے یہ۔ جہاں اللہ توبہ کے لیے بلاتا ہے اسے مزدلفہ، عرفات، مزدلفہ اور منا کہا جاتا ہے۔ اور آیت اللہ جعفر شوستری لکھتے ہیں کہ جیسے عرفات میں آنے والے کو یقین رہنا چاہیے کہ اللہ نے گناہ معاف کر دیے ہیں، ایسے حسین کے نام پر بچھائے جانے والے فرش پر بیٹھنے والا یقین رکھے محمد والے کہ اللہ یہاں آنے والوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ دروازہ بنایا ہی اللہ نے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لو لگانے والے ہوں۔ یہ طے ہے کہ تار اس وقت تک نہیں جڑتا جب تک کہ آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ نشانی ہے نا، کیسے طے کریں کہ ہمارا رابطہ ہوا یا نہیں ہوا، ہمارا اللہ سے رابطہ ہوا یا نہیں ہوا۔ موت کی مجلس ہے، ایک باپ کی مجلس ہے، یہ کیسے طے
اور اگر میں کہہ دوں کہ 2 رستے ہیں یا 2 قطرے ہیں، آپ برقرار کر رہے کہ 2 قطرے ہیں، ایک خون کا قطرہ ہے، ایک آنسو کا قطرہ ہے۔ جب خون کا قطرہ اللہ کی راہ میں گرتا ہے تو اللہ کہتا ہے یقین رکھو میں نے سارے گناہوں میں اللہ شمار کرے۔ پہلا قطرہ معصوم فرما رہے ہیں، حدیث ہے جو میں کہہ رہا ہوں، صاحبان دقت تشریف فرما ہے، صاحبان مطالعہ بیٹھے ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہے۔ جب پہلا قطرہ خون کا گرتا ہے تو اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے یہ پہلا قطرہ جو میری راہ میں فی سبیل اللہ خون کا گرتا ہے، میں اس پہلے قطرے پر اپنے اس قربانی دینے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ شہید کا درجہ بہت بلند ہے، مگر جس کا پہلا قطرہ گر رہا ہے وہ شہید کب ہے؟ اللہ کی راہ میں ایک قطرہ دینے والا معافی پا لیتا ہے تو شہید کا کتنا بڑا درجہ ہوگا۔ اگر میں یوں کہہ دوں کہ ہے شہید ہونے والا اپنے خاندان کے گناہ معاف کر رہا ہے، یہ فرق ہے دونوں کے اندر۔ حدیث میں ہے کہ 7 پشتوں کے گناہ معاف ہوں گے، یہ قیامت میں شفاعت کرے گا، یہ دروازہ جنت پر ٹھہر جائے گا کہ آواز آئے گی، اختیار یہ ہے کہ جسے چاہو جنت میں لے جاؤ۔ پھر یہ شفاعت کرے گا، کہے گا اس کی شفاعت، اس کی شفاعت، اس کی شفاعت۔ پروردگار عالم گناہوں سے درگزر فرمائے گا جس کی یہ سفارش کر دے گا۔ آپ کی سماعتیں بڑی اعلیٰ ہیں اس لیے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ ایک حیدرآباد میں شہید ہونے والا، ایک کراچی میں شہید ہونے والا، ایک پاکستان کے کسی شہر میں شہید ہونے والا تو 7 پشتوں کی شفاعت کرے، اور جسے سید الشہداء کہتے ہیں وہ ہماری شفاعت نہیں کرے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ انہیں یہ اختیار نہیں ہوگا، انہیں یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ ہماری کرے۔ ہمارے غیر معصوم شہید کو تو یہ اختیار ہے جی، ہمارے غیر معصوم شہید کو تو یہ اختیار ہے کہ وہ 7 اجداد کی شفاعت کرے، تو معصوم حسین کو یہ اختیار نہیں ہے۔ اب ہم سے نہ پوچھا جائے کہ ہم اس دروازے پر بیٹھے کیوں رہتے ہیں، جب حسین راضی ہو جائیں گے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک قطرہ جو خون کا ٹپکتا ہے وہ اللہ کو بڑا عزیز ہے، اور ایک قطرہ جو آنسو کا ٹپکتا ہے اللہ کو بڑا عزیز ہے قطرہ۔ ما من قطرتین الا احب اللہ، 2 قطروں کے علاوہ کوئی قطرہ ہی نہیں ہے جسے اللہ پسند کرتا ہو۔ قطرۃ دم و قطرۃ دموع، ایک خون کا قطرہ اور ایک دموع یعنی آنسو، آنسو کا قطرہ، یہ اللہ کو بہت عزیز ہے۔ جو مجلس اعضاء کے فلسفے کو یا جانتے نہیں ہیں یا جاننا نہیں چاہتے، اب تک میں ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ یہ فرش اعضاء در حقیقت اللہ سے لو لگانے کی جگہ ہے، اللہ سے ارتباط برقرار کرنے کی جگہ ہے۔ بعض اوقات ایک جملہ ہوتا ہے جو تعلق برقرار کروا دیتا ہے، ایک لمحہ ہوتا ہے، بعض اوقات ایک لمحہ ہوتا ہے جس سے تعلق برقرار ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی 70 سالہ زندگی کچھ نہیں کر پاتی، اور کسی کی ایک لمحے کی ریاضت اسے ولی بنا دیتی ہے۔ اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے۔ نہیں سنا میرا جملہ؟ اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کتنے سالوں کی عبادت لائے ہو، اللہ کے یہ نہیں دیکھا جاتا، کیسی لائے ہو یہ دیکھا جاتا ہے۔ میرے لیے کتنی لائے ہو، اللہ کے تولا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے۔ 1 لاکھ درہم بھی بھیجا تھا ایک شخص نے میرے معصوم امام کو، اور بی بی شدیدہ نے ایک پھٹا ہوا رومال بھی بھیجا تھا۔ 1 لاکھ درہم والے کا درہم جب امام کو ملا تو امام کو کوئی خوشی نہیں ہوئی، لیکن جب وہ پھٹا ہوا رومال پہنچانے والے نے دینے میں تاخیر کی تو امام نے فرمایا وہ رومال کہاں ہے؟ جو ایک ہماری چاہنے والی نے ہماری محبت میں ہمیں بھیجا ہے۔
تو یہاں تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا. گنتی کا معاملہ نہیں ہے یہاں. کمیت معیار نہیں ہے، کیفیت معیار ہے. کیفیت معیار ہے اس گھرانے کے سامنے، یہاں کمیت معیار نہیں ہے. ایک جملہ میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا، میری طبیعت لمبی ہو رہی ہے، مجھے معاف کریں گے. ایک جملہ بعض اوقات اگر اس مجلس اعظم میں اس بچے کو سمجھ میں آ گیا، اس جوان کو واضح ہو گیا، اس شخصیت کے لیے ایک بات روشن ہو گئی اور اس کے معاملات زندگی کے بدل گئے، اس سے بہتر یہ سارے ثواب ہوگا. قیامت تک، مرتے دم تک، جب تک وہ اس عمل کو صحیح انجام دیتا رہے گا، نامہ عمل میں محمد علی زیدی کا بھی ثواب لکھا جاتا رہے گا. وہ یہ کہاں سے ہوا تھا کہ مجلس میں گیا تھا، مجلس میں گیا تھا. ایک جملہ انسان کی طبیعت کو تبدیل کر دیتا ہے. بعض اوقات ہم زیر اور زبر کو معمولی لیتے ہیں، بعض اوقات ہم نقطوں کو معمولی لیتے ہیں. یہ نقطہ محرم کو مجرم اور مجرم کو محرم بنا دیتا ہے. جی یہ نقطہ زمین تا آسمان، یہ زیر و زبر زمین تا آسمان کا فرق ہے. لہذا اس فرش اعظم پر بیٹھنے والے افراد اگر ایک بات بھی سمجھ کر چلے جائیں، لے کر چلے جائیں، میں کسی کو سمجھانے میں نہیں آیا لیکن مقصد اس کا یہی ہے. جی میرے مولا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کبھی مرتے نہیں ہیں جو نصیحت طلب کرتے ہیں. نصیحت سننا اور ہے، نصیحت طلب کرنا اور ہے. دیکھیے نفسیاتی مسئلہ ہے، میں بچوں اور جوانوں سے مخاطب ہوں. اگر کوئی آپ کو ڈانٹے ڈپٹے، آپ کو سمجھائے، آپ کو ٹوکے، آپ کی طبیعت پر گرانی آئے گی. انہیں دیکھو بھائی، ہمارے ابا کم تھے، ہمارے دادا کم تھے جو یہ محلے کے بزرگ بھی ہمیں ڈانٹنے لگے، طبیعت پہ گرانی آئے گی. لیکن اگر یہی جوان کسی بزرگ سے کہے کہ مجھے سمجھائیے، میں یہ جملہ تمہیدی لے رہا ہوں ایک نقطے کے لیے، اگر یہی جوان کہے کہ علاقے کے بڑے سے، گلی کے بڑے سے، محلے کے بڑے سے کہ حضور مجھے ذرا کچھ نصیحت فرمائیے، مجھے کچھ سمجھائیے، تو اس میں زمین تا آسمان فرق ہے. جب طلب کرتا ہے نا کوئی تو اس کو اپناتا ہے. تمام بڑے بڑے جلسوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اس مجلس اعضاء کے مجمع سے. بڑے بڑے ریلیوں اور بڑے بڑے اجتماعات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا امام حسین کے نام پر ہونے والی مجلس سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بتایا جا رہا ہوتا ہے، اس میں طلب کیا جا رہا ہوتا ہے. کسی نے زبردستی بلایا ہے، سلوات پڑھے ذرا محمد والے. کسی نے مجلس میں زبردستی بلایا ہے. ایصال ثواب کی چہلم سوئم برسی کی مجلسوں میں تو کہہ لیجیے کہ تعلقات کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. صاحب جانا چاہیے اس لیے کہ ہمارے فلاں دوست کے والد کا چہلم ہے، جانا چاہیے ہمارے فلاں دوست کے مثلاً گھر کے اندر موت ہو گئی ہے. تعلقات کا استعمال بھی ہے ان مجلسوں میں. لیکن جو خالصتاً ایام اعضاء کی مجلسیں چاند رات سے لے کر اور 8 ربیع الاول تک، اس میں کسی کو چہرہ دکھانے کے لیے کوئی نہیں آتا، کسی سے تعلقات کی بنیاد پر کوئی نہیں آتا. طلب کرتا ہے حسین. جی یہ بڑے بڑے صوفیوں کے مزارات کے اوپر حجرے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو لکھے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں طالب کا حجرہ ہے، یہ فلاں طالب کا حجرہ ہے. یہ بڑے بڑے اولیاء الہی کے مزارات پر طالب بیٹھتے تھے نا. یہ طالب کا لفظ کا کیا مطلب ہے؟ جی کچھ تو آتے ہیں نوکری لینے، کچھ آتے ہیں پروموشن لینے، کچھ آتے ہیں تنخواہ بحال کروانے، کچھ آتے ہیں اولاد لینے، کچھ آتے ہیں مقدمہ حل کروانے، کچھ آتے ہیں پلاٹ کا قبضہ چھڑوانے شہباز قلندر کے مزار پر، اور کچھ جاتے ہیں شہباز قلندر کو لینے. دونوں میں فرق ہے. اگر کوئی اس گھرانے سے وابستہ ہو اپنی نوکری کے لیے، نوکری تو اسے ملے گی، لیکن وہ کتنا بلند ہے کہ جو حسین کی خاطر حسین کی مجلس میں آئے. مولا مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، مجھے تو آپ کی رضایت چاہیے. اس مجلس میں بیٹھنا، اس فرش اعضاء پر بیٹھنے کے اپنے نتیجے. یہ واقعہ میں 4 سال پہلے لشکر عباس کے خمسے کے اندر آگے جائی رہی. لشکر عباس کی جانب سے جو خمسہ ہوتا ہے اس میں یہ واقعہ سنا چکا ہوں، تکرار کر رہا ہوں اور یہ بتا کے تکرار کر رہا ہوں کہ میں پڑھ چکا ہوں. بہت بڑا نام ہے آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسین بروجردی. حرم حضرت معصومہ کے اندر ان کا مزار ہے.
مرجع تقلید. سندھ سے اور ہندوستان کے اس خطے سے یعنی بر صغیر سے جب لوگ جاتے تھے تو ہمارے یہاں کا رواج ہے کہ گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں، پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں، بڑوں کے، بزرگوں کے. تو انہیں وہ پسند نہیں تھا. ان کے ہاتھ میں ایک بہت ہی معمولی سی ایک عصا استحباب کے طور پر لیتے تھے، ایک عصا لیتے تھے اپنے ہاتھ میں. اس لیے کہ حدیث ہے کہ 40 سال کے بعد جس نے عصا ہاتھ میں نہیں لی اس نے عصیان کیا. اب میں اس حدیث کے اوپر میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ اس کی شرح کے لیے طویل وقت درکار ہے. حدیث پیغمبر کی کہ جس نے 40 سال کے بعد ہاتھ میں عصا نہیں لی اس نے عصیان کیا. اب یہ عصیان کون سا عصیان ہے؟ عصیان ہمیشہ گناہ کے معنی میں نہیں ہے، ترک اولیٰ کے معنی میں بھی عصیان ہے. اتنا کہہ کر میں کم سے کم اپنی جان بچائی کروں. جی تو عصیان کی جو قسمیں ہیں ان میں ایک ترک اولیٰ بھی ہے. بہرحال وہ اپنے ہاتھ میں عصا لیتے تھے، اگر کوئی ان کے پیروں کو ہاتھ لگا لیتا تھا گھٹنے کو تو عصا اسے مارتے تھے، ناراض ہوتے تھے. ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ مجھے بڑی تمنا تھی کہ میں کبھی استاد کے پیروں کا بوسہ لوں. ہم محاورتاً تو کہتے ہیں قدم بوسی کو حاضر ہوئے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ہی چاہتا تھا کہ اپنے استاد کے پیروں کا بوسہ لوں. استاد کا آیت اللہ پروجردی کا انتقال ہو گیا. آیت اللہ عراقی ان کے شاگرد، عراقی بزرگ سے ہٹ کر دوسرے آیت اللہ عراقی، وہ انہیں قبر میں اتار رہے تھے. کہنے کہ میں نے قبر میں اتارا، میں نے تلقین سنائی، میں نے قبر کو بند کیا. تو کہتے ہیں کہ جب میں تلقین پڑھ رہا تھا تو مجھے آواز آنے لگی کہ کوئی میرے ساتھ تلقین پڑھ رہا ہے. تو میرا پہلا ذہن تو یہ گیا کہ قبر کے باہر کوئی ساتھ ساتھ دوہرا رہا ہے جو اور لوگ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن میں نے غور کیا تو خود آیت اللہ برجردی میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے. اس درجے کی شخصیت. اور کہتے ہیں کہ جب انہوں نے میں نے تلقین مکمل کر لی اور قبر بند کرنا چاہا تو اب میرے ذہن میں میرے خیال آیا کہ اب میں بوسہ لے لوں استاد کے پیروں کا. تو جیسے ہی میں ان کے پیروں کی طرف جھکا انہوں نے پیر سمیٹنا شروع کر دیا. ایسا ولی خدا، ایسا ولی خدا. ان کے استاد کتنے بڑے ولی ہوں گے. ان کے استاد کا نام ہے آیت اللہ جہانگیر قشقائی. میں اس مجلس میں کہنے والے جملوں کے نتیجوں کی طرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس کا نتیجے کیا ہے. ایک جملہ بعض اوقات کافی ہوتا ہے. ان کے استاد ہیں آیت اللہ جہانگیر قشقائی. 40 سال تک موسیقار ہیں، 40 سال کی عمر تک موسیقار ہیں. طبلے بجاتے ہیں، گٹار بجاتے ہیں، موسیقی کے ذریعے سے کماتے ہیں. یعنی خالصتاً حرام کام، لہو لہب کے آلات. جی وہ تار ٹوٹ گیا جس کو بجا کر لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور کچھ گاتے ہیں اور کچھ لوگ سکے دے جاتے ہیں. تار ٹوٹ گیا، تار کیا ٹوٹا، دکان بند ہو گئی.